یہاں کی تلاوت کی گزارش ہے مرحومہ دولت بنت رجب علی کی روح کے اثار ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سيدنا ومولانا أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء: يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، الصلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا، تسبیح، تقدیس، تمجید پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو کائنات کا پالنے والا ہے اور جو اپنے بندوں سے کرم کے عوض میں عطائیں کرتا ہے۔ اس کے فضل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر نعمتوں کو نچھاور کرتا ہے، یعنی پروردگار عالم کو اپنے کرم کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے کسی وجہ کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ حوزہ علمیہ کے اندر یہ جب عقائد کی بحثیں ہوتی ہیں، علم کلام میں یہ پڑھایا جاتا ہے، جب یہ سوال مطرح کیا جاتا ہے، سوال یہ پٹ اپ کیا جاتا ہے کہ خدا نے یہ دنیا کیوں خلق فرمائی، پروردگار عالم نے انسان کو کیوں خلق کیا، پروردگار عالم نے اتنی جہانوں کی نعمتوں کو کیوں پیدا کیا، کریٹ کیا، پروردگار عالم نے الگ الگ ذائقے کے پھلوں کو، پھولوں کو کیوں پروردگار عالم نے خلق کیا، تو اس کا ایک جواب ہے، فقط ایک جواب: اپنے کرم کی وجہ سے۔ وہ کریم ہے، لہٰذا اپنا کرم بندوں تک پہنچاتا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ وہ عظیم فضل والا ہے۔ اور یہ بات ابھی جب بات آگے بڑھے گی تو آئے گی فضل اور عدل کا فرق، کہ ایک ہے فضل اور ایک ہے عدل۔ بات ابھی جب اس مرحلے پر پہنچیں گے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، دعائے کمیل ایک تو طولانی دعا ہے، اس کے جملے بہت سارے ہیں اور ہر جملے پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اگر ہر جملے پر گفتگو کی جائے گی تو انسان کا مزاج اتنی طولانی گفتگو سننے کا، یعنی اتنے عرصے تک ایک ہی موضوع سننے کا مزاج انسان کا نہیں ہے۔
تو اب یہ کوشش کریں گے کہ جو سیلینٹ جملے ہیں، جو مشہور و معروف، جو ہمیں اس طرح سے یاد ہو چکے ہیں کہ جب پڑھنے والا دعا پڑھتا ہے تو کسی جملے پر رکے نہ رکے اس جملے پر رکا جاتا ہے. اور اب تو اس جملے کے معانی بھی تقریباً افراد ہم سب جاننے لگے ہیں. تو اس پر، ان جملوں پر جو خاص مین اب جو دعائے کمیل کے جملے رہ گئے ہیں، کچھ ہی 2 یا 3 پیراگرافس رہ گئے ہیں، ان پر انشاءاللہ اس انداز سے گفتگو ہوگی. تو آخری جو پریویس ہمارے ویک میں لاسٹ تھرسڈے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ یہ جملے پر ہوئی تھی کہ یا رب ارحم ضعف بدنی، میرے بدن کی ضعف و ناتوانی اور کمزوری پر رحم فرما. اے خدا تو رحم کر، فضل نہیں، عدل نہیں، فضل کر. اے پروردگار رحم کر مجھ پر. ضعف بدنی، رقت جلدی، دقت عزمی. اے پروردگار میرا بدن ضعیف ہے. یہ ایک بدن کے جس کے اندر، پورے بدن کے اندر ایک جو آرگن ہے ہارٹ، یہ پورے دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے. اور یہ ایک جو آرگن ہے انسان کا، کہ جو وائٹل آرگن ہے باڈی کا، یہ ہر گھنٹے میں 7,500 لیٹر، غالباً ایک دن میں پورے 7.5 ایک گھنٹے میں 7,500 لیٹر 7,500 لیٹرز آف بلڈ پمپ کرتا ہے یہ ایک ہارٹ. آپ صرف 10 لیٹر کا اندازہ لگائیں کہ جو 10 لیٹرز کی اگر کوئی کین ہو، کوئی اس کا کنٹینر، کوئی جار ہو، پھر آپ اندازہ لگائیں 100 لیٹر، پھر آپ اندازہ لگائیں 500 لیٹر، پھر آپ سوچیں 5,000 لیٹر اور 7,500 لیٹر. یہ جو دل ہے انسان کا یہ کام کر رہا ہے. کوئی اسے نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک پمپ کرنے کے ٹائم کو سکپ نہیں کر سکتے تم، خیال سے پمپ کرنا. اس لیے کہ اس نے اگر پمپ کرنا چھوڑ دیا، رک گیا، اس نے کہا میں بہت تھک گیا ہوں، میں صرف ایک ثانیے کا، 1 نینو سیکنڈ کا میں ریسٹ لے رہا ہوں، بریک لے رہا ہوں، تو وہ جو بریک ہوگا وہ قیامت تک یاد رہے گا کہ فلاں شخص کا دل جو ہے وہ 1 نینو سیکنڈ کے لیے بریک لینے کے لیے رکا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ریوائیو کیا جاتا ہے. آپ جو دیکھتے ہیں کہ CPR جو دیا جاتا ہے، جو فرسٹ ایڈ میں بھی سکھایا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہ کوشش کیا جائے کہ اگر وہ پمپ کرتے کرتے رک گیا تو اس کو دوبارہ پمپنگ ردم کے اوپر اسے CPR دیا جاتا ہے، اسے اس طرح سے تھپ تھپایا جاتا ہے. جو سینہ دبایا جاتا ہے وہ دل کو تھپ تھپایا جاتا ہے کہ اب بھی اگر اٹھ جاؤ تو شاید یہ زندہ ہو جائے. تو وہ دل انسان کا. سکن کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو انسان کی جلد ہے 0.5 mm پتلی ہے، ایک پیپر کی شیٹ سے بھی زیادہ پتلی، اور یہ 3 ایسے وائٹل کام کرتی ہے کہ بیکٹیریاز کو روکتی ہے. سب سے پہلے یہ سکن بیکٹیریا کو روکتی ہے. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جو کہتے ہیں نا کہ دس کریم از فار ایکسٹرنل یوز اونلی. میں جتنے میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن نہیں معلوم یہ کتنا سچ ہے اور کتنا نہیں. جو آپ اپنی باڈی کے ایکسٹرنل سکن پہ لگاتے ہیں، اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ فلوئنگ ان ٹو یور بلڈ ود ان نو ٹائم. جو ہم اپنے سکن کے اوپر لگاتے ہیں، جو بھی کریم لگاتے ہیں، وہ ہمارے بلڈ سٹریم کے اندر بہنا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹیمپریچر کو مینٹین کرتی ہے اور بیکٹیریاز کو فائٹ کرتی ہے، اور سینسیشن یعنی سینس جتنے بھی ہیں ان کا کام دیتی ہے یہ سکن. اور بون جو ہے انسان کی، 3 چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے اس جملے کے اندر دعائے کمیل کے. ضعف بدنی، رقت جلدی، دقت عزمی. میری ہڈیوں کی دقت. ہڈیوں کی دقت کا مطلب کیا ہے کہ ہڈیوں کی جو فارمیشن ہے وہ بڑی دقیق فارمیشن ہے. اگر آپ ہڈی کو، آپ آج گوگل کو لکھیں گے یا آپ جس بھی سرچ انجن کو لکھیں گے کہ مجھے ہیومن بون کا انٹرنل جو سپیس ہے وہ دیکھنا ہے، کیوٹی آف اے ہیومن بون، آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ دی کیوٹی آف اے ہیومن بون، وہ آپ کو ہیومن بون کو انٹو 2 کر کے اوپن کر کے دکھا دے گا لائک اے بک. اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پورز ہیں، پورز خالی جگہیں ہیں،
پورز ہیں. جیسے انسان کی نسیں ہوتی ہیں اسی طرح سے نظر آنے والی پورز ہیں. اوپر سے بون بہت سخت ہے, اندر سے پورس ہے, پورس خالی ہے جگہ جگہ سے, مطلب اتنا زیادہ خلا نہیں ہے, لیکن اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ وہ جو پورز ہیں وہ پلر کا کام دیتے ہیں. بالکل ویسے ہی, اب یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جیسے انسان کا جو گاڑی کا جو ٹائر ہوتا ہے اس کا رم ہوتا ہے, تو وہ پورے کے اوپر تو لوہا نہیں لگا ہوتا, 1 لائن ہے, 2 لائن ہے, 8 لائن ہے, 10 لائن ہے, باقی جگہ خالی ہوتی ہے, لیکن وہ جتنی جگہ ہیں وہ اس کی وجہ سے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا, کوئی نہیں ہلا سکتا اس کو. اب یہاں پر پروردگار عالم نے, اب یہ جو سائنس کی بات کریں نا ہم, تو سائنس ہمارے لیے حجت نہیں ہے, حجت ہے قال الباقر علیہ السلام, قال صادق علیہ السلام. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انسان کسی بات کو اس لیے نہ مانے کہ سائنس نے کہا ہے تو اوہ سبحان اللہ, શું વાત કરી છે, વાહ બહુ સરસ, અરે તમે સાંભળ્યું, હું તમને ક્લિપ સેન્ડ કરીશ, હું તમને લિંક મોકલીશ, ضرور જોજો. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کتاب, یعنی جو کتاب کے اندر امام علیہ السلام کی سرکار کی حدیث ہے, وہ دنیا کا عظیم ترین علم انسان کو عطا کرے گی. لیکن ہم یہ بولیں گے اٹس بورنگ برو, اٹس بورنگ, پلیز ڈو سم تھنگ کریزی فار می, آئی کانٹ ڈیل ود اٹ. یعنی جو جین زی اور جین الفا ہیں وہ یہ ان کو بولے کہ وی نیڈ اے کک سم تھنگ ان اٹ. اب ہر چیز میں انسان کے شوق کی بات ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ کلرفل بنا کے پیش کی جاتی ہے, دس ڈز ناٹ مین کہ اٹ از یوزفل فار اے ہیومن بینگ. اگر کوئی چیز آپ کو اٹریکٹیو بنا کے دکھائی جا رہی ہے, دس مینس کہ وہ بک نہیں رہی ہے, تو مجبوراً اس کو اٹریکٹیو بنا کے دکھا رہے ہیں کہ آپ خرید لیں اس کو. یعنی کہ دنیا میں وہ چیز کہ جو, اب یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نا, لیکن پیغام بھی ہے اس کے اندر, کہ جو ایک پیکٹ کے اندر آتا ہے جو ہم سب کھاتے ہیں, جسے ہم چپس کہتے ہیں یا پوٹیٹو کرسپ کہتے ہیں, وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اگر وہ بتا دیا جائے اور بندے کو یقین بھی آ جائے تو انسان کہے گا اس سے بہتر ہے کہ میں گھر میں آلو خرید کے لے آؤں, ہمارے قریب میں ہی ہیں جو دکانیں, وہاں سے میں لے آؤں اور اسے کٹ کر کے اس کی سلائسز اس کو ہلکا وہ کر کے کھا لوں. یہ تو عجیب شے ہے, لیکن چونکہ اس کا پیکٹ اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, کلرفل ہوتا ہے, اپیلنگ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہی کھانا ہے. یعنی کہ آپ ایک بچے کے سامنے صبح کے وقت کھجور رکھیں, زیتون رکھیں, اور اسی بچے کو بولیں یہ کھاؤ, یہ نہیں کھانا ہے. اور اسی کھجور کو اگر آپ میش کر کے اور اس زیتون کو آپ میش کر کے اس کو ایک نگٹ کی طرح سے بنا دیں, اور آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں کہ جا کر آپ سرچ کیجئے گا کہ انسان جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ میں کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ انسان ایک چیز ہے سرچ کرے اسے MSG, اسے آپ سرچ آؤٹ کریں انٹرنیٹ پر, گوگل پر, واٹ از MSG. یہ آپ گاربیج, ایک کچرا ہے نا, کچرا, پیپر کا برادہ, پیپر کا جو کرش کریں, ایک پیپر کو پانی میں ڈال کے کرش کریں اور اس کے بعد اس کا پلپ بن جائے گا, اور جب وہ سوکھ جائے تو اس کا ایک بال بنائیں, ٹھیک ہے, جو فوڈ کلر ہوتا ہے براؤن کلر کا وہ اس کے اوپر لگائیں. اب کیا بن گیا, یہ چاکلیٹ بال بن گیا, ٹھیک ہے, ایک مشہور چاکلیٹ ہے, ایف سے اس کا نام آتا ہے, وہ بھی بال ہے, ٹھیک ہے, چلیں فریرو روشر جو ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا کریں, اس کے اوپر MSG ڈال دیں, تھوڑا شوگر ڈال دیں, اور جتنی زیادہ شوگر ڈالیں وہ اتنی خوبصورت, اتنی زیادہ زبان کو بھانے والی ہو جائے گی. انسان کہے گا کہ کیا بات ہے, پھر آپ اسے بتائیں بھائی یہ ایسے بنایا تھا میں نے, ویڈیو بنائیں اور بنا کے رکھیں اور اس کے بعد اس کو بتائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ون ہیز ٹو سی کہ وہ کھا کیا رہا ہے. آپ صرف اور صرف اسے دیکھ کر اٹریکٹیو لگ رہا ہے اسے کھا نہیں لیں گے, آپ چیک آؤٹ کریں گے کہ یہ ہے کیا. اب یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی, یا مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر نے آپ کی خدمت میں عرض کی, فوراً آپ اس کو قبول کریں گے, بولے بات بالکل صحیح ہے, دم ہے بات میں. لیکن اگر یہ بات آ گئی ہے حدیث میں, جو کہ آئی ہے, اب میں عرض کرتا ہوں, حدیث ہے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار فرماتے ہیں
انظروا الی طعامکم. اب غالباً قرآن کریم کی آیت ہے یا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. سرکار نے اس جملے کے بارے میں ارشاد فرمایا جب کسی صحابی نے آ کر پوچھا انظروا الی طعامکم، دیکھو کہاں؟ اپنے کھانے کی طرف. اب صحابی نے یہ کہا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور جا کر پوچھنا چاہیے کہ مولا اپنے کھانے کی طرف دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو کہ علم جو لے رہے ہو وہ کس سے لے رہے ہو. علم جو لے رہے ہو وہ کس سے لے رہے ہو. دو طریقے کے کھانے، ایک کھانا ہے ظاہری، ایک کھانا ہے روحانی جو روح کی غذا بنتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے انسان کی باڈی کو کچھ فوڈز کی نیڈ ہے، اسی طرح سے اس کی روح کو بھی کھانے کی ضرورت ہے. اور اگر روح کی غذا انسان نے وہاں سے لے لی کہ جو ڈیوائن نالج سے جڑی ہوئی چین نہیں تھی، تو وہ اسے وہاں لے جائے گی کہ جہاں پر انسان اپنے ایمان کو کھو بیٹھے گا، جہاں پر دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کر دے. اگر انسان خدا نخواستہ کوئی بندہ، کوئی ڈرائیور کسی کی گاڑی چوری کر کے لے جائے، تو اس سے بڑا نقصان کیا ہے؟ اس سے بڑا نقصان یہ ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سے اس کا ایمان کوئی چرا کر لے جائے. لہٰذا یہ بات یہاں پر آئی اور کھانے کی طرف آئی تو ہوتا بہت سی مرتبہ یہ ہے. میں صرف مثال دوں گا، اگر میں صرف بات کو ابھی کھول نہیں رہا، آج کی مجلس کی حد تک میں بات کو کھول نہیں رہا، صرف اشارہ دے رہا ہوں آپ کو. اور آپ سارے سمجھدار ہیں اور آپ سارے اسی دنیا میں رہتے ہیں اور تقریباً باتیں اشارے سے ہی سمجھ جاتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ انسان جب آپ کسی کو فاسٹ فوڈ کھلا دیں، جنک فوڈ کھلا دیں، اور اس کی ایک زندگی جنک فوڈ کھا کر گزرے، اور خدا نخواستہ وہ دن آئے جس دن وہ بیمار ہو گیا جنک فوڈ کھانے کی وجہ سے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بند کرو، یہ جنک فوڈ بند کرو، پیزا، برگر، یہ کینٹکی اور یہ سب بند کرو، ٹھیک؟ اور اس کے بعد اب یہ ہے ہولسٹک غذا، یہ کھانا شروع کرو. تو کسی نے یہ پوچھا ڈاکٹر صاحب ہم یہ کیوں بند کریں؟ اٹ از اے فوڈ. کہا اٹ لکس لائک اے فوڈ بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیو نیوٹریشن ان اٹ. یہ دکھنے میں تو کھانا ہے مگر اس کے اندر انسان کے بدن کو دینے والی جو غذا ہے نا وہ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وین یو ایٹ اٹ یو فیل فل. جب آپ وہ کھاتے ہیں جو دکھنے میں بڑا اٹریکٹیو ہے، میں نے کس چیز سے بنا ہوا ہے، وہ جب آپ کھاتے ہیں تو پیٹ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں کھانا ہو گیا میرا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہیں کھایا. آل محمد علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس مجلس میں ہم آل محمد علیہ السلام کی بات نہ ہو وہ دکھنے میں تو بیٹھک ہے، حقیقت میں اس میں نور نہیں ہے. اسی لیے سرکار نے فضیل ابن یسار سے یہ پوچھا تھا اتجلسون و تتحدثون، کیا تم بیٹھتے ہو اور بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ کہا بلا یا ابن رسول اللہ، بالکل. تو امام علیہ السلام نے فرمایا احیو امرنا فرحم اللہ من احیا امرنا. تو جب بیٹھا کرو اور بیٹھ کر کوئی بات کیا کرو، یعنی جب تمہاری کوئی بیٹھک ہو، جسے عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں، تو ہم آل محمد کی بات کیا کرو، ہمارے علم کو زندہ کیا کرو، ہماری بات کو ریوائیو کیا کرو، ہماری کوئی حدیث پڑھ کر سنایا کرو، ہمارا کوئی واقعہ سنایا کرو. اس لیے کہ پروردگار عالم کی رحمت ہوتی ہے اس محفل پر، اس فرش پر، ان لوگوں پر کہ جو بیٹھ کر آل محمد علیہ السلام کی باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں. ٹھیک، اب آپ آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں. اس کے بعد ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیت. اے پروردگار تجھ سے، تیرے کرم سے یہ بعید ہے کہ تو اس شخص کو ضائع کر دے، ختم کر دے، اسے آگ میں ڈال دے کہ جس نے تجھے رب کہا ہو، جسے تو نے پالا ہو. یعنی ہم ایک حیوان کو بھی اگر پالتے ہیں، انسان جیسا انسان ایک بے زبان جانور کو بھی اگر پالتا ہے تو اس سے اسے ایک انسیت ہو جاتی ہے. تو خدا جس نے اپنے بندے کو 60 سال تک پالا، یا جتنے بھی سال اسے عطا کیے پالا، شکم مادر میں پالا، جہاں کوئی رزق نہیں پہنچا سکتا تھا وہاں پہنچایا، اتنا محبت کرنے والا خدا کہ ماں کی مامتا کہیں نظر نہ آئے، وہ خدا اس شخص کو آتش جہنم میں ڈال دے گا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں پوچھو خدا سے، ایسے بات کرو، من ربیتا او تبعدا من ادنیتا، یا اسے دور کر دے جسے خود تو نے آواز دے کے بلا کے اپنے قریب کیا ہو. یعنی خدا دھوکہ تو نہیں دے گا،
اسے جسے تو نے آواز دے کے بلایا ہو، شب جمعہ ہے آ جاؤ، جمعہ ہے آ جاؤ، پہلی رجب ہے آ جاؤ، 15 رجب ہے آ جاؤ، 15 شعبان ہے آ جاؤ، عرفہ ہے آ جاؤ، شب قدر ہے آ جاؤ، عیدین ہے آ جاؤ، عاشور ہے آ جاؤ، عرفہ ہے آ جاؤ، یہ ساری کی ساری مناسبتیں آ جاؤ میرے پاس. بس کسی موقع سے کسی وجہ سے دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے جو یا 3 مرتبہ اذان ہوتی ہے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ اللہ ہے جو کسی کی آواز میں تمہیں اور ہمیں صدا دے رہا ہے اور بلا رہا ہے آ جاؤ. تو جسے تو نے خود بلایا اسے دور کر دے، یا اسے بلاؤں میں چھوڑ دے کہ جس کی تو نے ہمیشہ ساری زندگی مدد کی ہو اور اس پر رحم کیا ہو. پروردگار عالم کی رحمت کو ذرا دیکھیے. ایک باپ ہے بنی اسرائیل کی قوم کے اندر، وہ اپنے بیٹے کو کاندھے پہ بٹھا کے لے جا رہا ہے. وعدہ کیا تھا باپ نے اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں جس دن وقت ہوا، یا جس دن تمہاری، میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جس دن تمہاری اسکول کی چھٹی ہوئی اس دن میں تمہیں لے جاؤں گا جنگل کی سیر کرانے کے لیے، اور جتنے یہاں پر فارسٹ ہیں وہ تمہیں دکھلاؤں گا، ذرا تم بھی ایکسپلور کرو کہ ہمارا شہر ہے کیسا. بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور باپ چلا جنگل میں، اور بچہ دیکھ رہا ہے اتنا بڑا درخت بابا، اس درخت سے بڑی کوئی چیز ہے اس دنیا میں؟ کہا بیٹا ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں، دیکھنا پہاڑ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. پھر آگے گئے، پہاڑ دیکھا، ہاں بابا یو آر رائٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پہاڑ بہت بڑا ہے. بابا کوئی اس سے بھی بڑی چیز ہے جو پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہو؟ باپ نے کہا کہ ابھی ہم پہنچنے والے ہیں، دریا کے کنارے پہنچیں گے، پھر تم دیکھنا تا حد نگاہ، تمہاری آئی سائٹ جہاں تک جائے گی وہاں تک تمہیں دریا ہی دریا نظر آئے گا. اچھا بابا. پہنچے دریا، کہا دریا واقعی میں پہاڑ سے بھی بڑا ہے اور پھیلا ہوا ہے دریا. کہا بابا کیا دریا سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ باپ نے بولا جی بیٹا آپ نے اوپر دیکھو، یہ آسمان، یہ دریا سے بھی بڑا ہے، اس دنیا سے بھی بڑا ہے. کہا بابا اس آسمان سے بھی بڑا ہے کوئی شے ہے؟ کہا تیرے باپ کے گناہ ہیں. کیا کہا؟ کہ اس آسمان سے بھی بڑا جو ہے وہ تیرے نامہ تیرے باپ کے نامہ اعمال میں لکھے جانے والے گناہ ہیں. بچہ ہے، بچہ معصوم ہے، اس نے نہیں محسوس کیا. اس نے پھر پوچھا بابا اس سے بھی بڑا کوئی شے ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی بڑی جو شے ہے وہ خدا کی رحمت ہے. جو ایک انسان گنہگار کے گناہوں کو بھی اپنی رحمت میں سمیٹ لیتی ہے، وہ خدا کی رحمت ہے. ایک اس چھوٹے سے واقعے نے انسان کو اتنا بڑا سبق دیا ہے کہ یہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد رکھے کہ اے پروردگار تیرا فضل ہے. جو تعقیبات عامہ ہیں نا، وہ جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تعقیبات خاصہ، فجر کے بعد پڑھنے کی خاص دعائیں الگ ہیں، عام دعائیں وہ الگ ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں. ان میں ایک دعا ہے اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی. الہی ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی. میرا گناہ عظیم ہے مگر تیری عفو جو ہے، تیری معافی، وہ میرے گناہ سے بھی بڑی ہے. اور انسان عدل اور ہے، فضل اور ہے. صحیح ہے؟ عدل کیا ہے؟ جو کیا ہے وہ ملے گا قیامت میں، جتنا کیا ہے اتنا اجر ملے گا، جتنا غلط کیا ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ عدل ہے اللہ کا. آپ مجھے صرف اتنا سوچ کر بتائیں، خدا اگر عدل کرنے پر آ جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ خدا صرف یہ سوچ لے کہ کوئی گریس مارکس نہیں ملیں گے، عدل ہوگا. اِنَّا مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا. جس نے خیر کیا دیکھے گا، شر کیا ہے دیکھے گا. حالانکہ یہ آیت ایک سینیریو میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق کیا ہے. جو خیر کیا وہ دیکھوں گا، جو شر کیا وہ دیکھوں گا. اللہ کہ خدا معاف کرے ہم سب کو، اور اس کی معافی کے بنا کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی بات کو تھوڑا اور پھیلاتے تو عرض کرتا ہوں. لیکن روایت ہے 5ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے، سرکار یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تعویل، تفسیر یہ ہے کہ جو خیر کرے گا وہ بھی دیکھے گا. یرا کیا دیکھے گا؟ یرا آیت میں نہیں لکھا، صرف لکھا ہوا ہے یرا. شرا یرا، جو اس نے شر کیا وہ بھی دیکھے گا. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے، مراد یہ ہے
کہ جس نے خیر کیا ہے وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھے گا، جس نے شر کیا ہے وہ بھی علی کے چہرے کو دیکھے گا۔ جس نے خیر کیا ہے جب علی کا چہرہ دیکھے گا اپنے موت کے وقت یا قبر میں اتارے جانے کے وقت، وہ خوش ہوگا کہ انہی کو ماننے اور انہی کی ماننے کی وجہ سے میں آج یہاں پر سعادت مند اور خوش نصیب ہوں۔ اور جس نے شر کیا ہے وہ انہی کو دیکھ کر حسرت میں آئے گا اور کہے گا کہ کاش جو انہوں نے کہا تھا انہی کو ماننے کے ساتھ اس پر عمل کیا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی۔ لہٰذا عدل اور فضل، فضل کیا ہے کہ عدل یہ تھا کہ ایک مزدور کی مزدوری تھی 1 روپیہ، اس کے کام سے خوش ہو کر 1 روپیہ آپ نے اس کو اور دے دیا ایز اے ٹپ، اسے کہتے ہیں فضل۔ آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ 2 مزدور تمہارے گھر میں آئے تھے، ایک جیسا کام دونوں کا تھا، ایک کو دیا تم نے ٹپ دوسرے کو نہیں دیا، مجھے یہ بتائیے، انصاف سے بتائیے گا، کیا یہ سوال میں کر سکتا ہوں ٹپ دینے والے کو کہ تم نے اس کو دیا اور اس کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے کی مرضی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور فضل کے لیے کوئی ریزن ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ عدل کے لیے ریزن ہے کہ جو طے ہوا ہے وہ ہے، لیکن فضل کے لیے ریزن نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جو یہ کہتے ہیں کہ 1 آنسو کے بدلے میں کیسے جنت دے دی خدا نے، خدا کو حسین پہ رونے والے پر اتنا پیار آیا کہ خدا نے کہا کہ کل حسین نے میرے لیے جو قربانی دی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس حسین کی مصیبت کو دیکھ کر اگر رویا تو اس حسین کا مجھ خدا کی گردن پر حق ہے، دوں گا اسے جنت۔ اور خود خدا اگر عطا کر دے، فیصلے، ججمنٹس اور جسٹس یہ سب اسی کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جج بننا چھوڑنا ہوگا۔ وی آر ناٹ اے جج، جج وہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں، بس اسی کی بارگاہ میں کیا کہیں، وہ مالک ہے، وہ جس کو جہاں رکھنا چاہے گا رکھے گا۔ لہٰذا یہ خدا کا کرم ہے۔ روایت ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں کوئی نبی مرسل، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی وصی رسول، کوئی ولی خدا ایسا نہیں ہوگا جسے مجھ محمد مصطفیٰ کی اور علی مرتضیٰ کی شفاعت نہ چاہیے ہو۔ کوئی نبی مرسل کی بات ہو رہی، یعنی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آنے والے جتنے انبیاء ہیں وہ محتاج شفاعت محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ہوں گے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہوئے کہ شفاعت صرف گناہ کے ٹاپک کے اوپر ڈسکس نہیں کی جائے گی، درجات میں بلندی کے لیے بھی شفاعت انسان کو کام آتی ہے اور کارآمد ہوتی ہے کہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے انبیاء میں بھی کچھ ایسے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑے انبیاء کہ جن کے نام آ گئے قرآن کریم میں اور جن کا مقام ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ اتنے بڑے انبیاء ہیں، ان کی بات الگ ہوگی۔ لیکن بہت سارے ایسے ہزاروں انبیاء ہیں کہ جو اپنا کام کر کے چلے گئے، درجات ان کے نارمل تھے، وہ آئیں گے رسول اکرم کے پاس اور پھر انہیں پروردگار عالم کے حکم سے وہ مقامات عطا کیے جائیں گے۔ لہٰذا انسان یہ مانگے، اے خدا اپنا کرم عطا کر، اے خدا اپنا فضل عطا کر۔ اور یہ دعائے کمیل کے پیغامات میں سے ایک بڑا پیغام ہے کہ انسان پروردگار عالم کے فضل کی طرف نگاہ کرے اور اپنا عمل ایسا رکھے کہ اگر خدا تعالیٰ عدل کرے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اے پروردگار دیکھ، جیسی بھی تھی نماز پڑھی تھی، جب اذان ہوئی تھی مصلی پر آ گیا تھا، اب اگر پڑھنے میں کمی رہ گئی تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، کیا عجیب جملہ ہے۔ اے خدا تو اگر پھر بھی تو نے معاف کر، اگر تو نے معاف کر دیا تو اسی قابل ہے، تو تیری رحمت کا تقاضا ہی ہے کہ تو معاف کرے، لیکن اگر تو نے عذاب کیا پھر بھی ناراضگی نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے وہی کیا جو کام میں نے کیا تھا، اس کے عوض میں مجھے سزا ملنی چاہیے، تو نے عدل کیا۔ اگر مجھ پہ عذاب کیا میرے اعمال کے کرتے تو پروردگار تو نے عدل کیا، لیکن میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا خدا، تیرے فراق پہ صبر نہیں کر سکتا۔ اگر تو نے مجھے عذاب دے کے جہنم میں ڈال دیا
میں صبر کر لوں گا، لیکن اگر تو نے مجھے یہ کہا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا کہ جس نے مجھے ساری زندگی پالا وہ مجھے یہ کہے کہ نظر نہیں آنا مجھے، میری آؤٹ آف سائٹ۔ اگر کوئی یہ کہہ دے، یعنی خدا یہ کہہ دے میدان حشر میں، یعنی اس کی نظر کرم ہے، اس کی نظر کرم، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں، اس کی نظر کرم کیسے ہوگی؟ اس کے تو ہاتھ نہیں ہے، اس کی نظر کرم کیسے ہوگی؟ جو اس کے چوزن ونز ہیں، کہ جن کے آنکھوں کو یہ کہا یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، ان کی خوشنودی کے ذریعے سے خدا کی خوشنودی پتہ چلتی ہے۔ اگر میدان حشر میں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، جو کہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بڑے کریم ہیں، لیکن ایسی عظیم ہستیوں کو انسان بس یہ سوچے کہ میں انہیں ایسا کام نہ کروں کہ یہ ناراض ہوں یہ ہستیاں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ مجھے عذاب برداشت ہے، تیری دوری برداشت نہیں ہے۔ آپ کو وہ واقعہ صرف ایک جملے میں یاد آیا، کمبر نے اونٹوں کی قطار کی جو مہار تھی وہ چھوڑی ہٹا پیچھے، کہا کمبر ڈر گئے، گھبرا گئے، کہا یا علی مجھے ڈر لگا کہ میں نے اور دیر کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی اپنی غلامی سے نکال کے اس کی غلامی میں دے دیں، یعنی میری ملکیت اسے دے دیں۔ مولا سب برداشت ہے، آپ سے دوری برداشت نہیں ہے۔ اچھا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں ہمارے امام کی دوری برداشت ہے یا نہیں؟ آج دس ڈیٹ ہمیں کیسا پتہ چلے؟ اگر کبھی امام علیہ السلام کی بات آئے، ان کی قبر اطہر کی زیارت کی بات آئے، اور ان کے روضے کی بات آئے کہ جہاں وہ مدفن بنی ہے جو زمین، اگر اس زمین کا سوچ کر، ان کی قبر کا سوچ کر اگر انسان کے دل میں جنبش ہو رہی ہے، اس کے تار دل کے ہلتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں پروردگار عالم نے یہ معرفت کا چاہے جس لیول تک صحیح ایک دیا جلایا ہوا ہے۔ اس لیے کہ حدیث ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت بھی ڈالتا ہے، حسین کی زیارت کی، حسین کی قبر کی محبت بھی ڈالتا ہے۔ جو سٹیٹس ہے نا اس زمین کا وہ کم نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ وہ آرام کر رہا ہے جو یہ ساری کی ساری فضیلت رکھنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے ایک اور بھی ہے، بس بات ختم ہو گئی، ہم مصائب کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دوری برداشت نہیں ہے۔ اب بہت سارے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے تاریخ میں کہ کسی نے آ کر اہل بیت کے گھر میں نوکری کی، خدامی کی، کنیز تھی کوئی، کسی کو امام علیہ السلام نے یا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ نے قرآن پڑھایا۔ ایک ایسی خاتون ہے جس کا نام ہے، کوفہ میں رہتی ہے، اس کا نام ہے ثعلبیہ، اور یہ ثعلبیہ وہ ہے جسے جناب ثانی زہرا نے سلام اللہ علیہ قرآن پڑھایا ہے۔ اب جب بی بی مدینہ واپس جا رہی تھیں کوفہ سے تو ثعلبیہ آئیں اور بی بی سے وعدہ لینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بی بی کبھی زندگی میں دوبارہ اگر کوفہ آنا ہوا تو ہمارے ہاں ضرور مہمان ٹھہریے گا۔ جناب زینب نے فرمایا میں اکیلی کہیں نہیں جاؤں گی، میں جہاں جاؤں گی اپنے بھیا حسین کے ساتھ جاؤں گی۔ تو دیکھ وعدہ لینا ہے تو مجھ زینب سے نہ لے، جا حسین کے پاس جا، میرے بھیا کے پاس، اگر وہ وعدہ لے تو یہ سمجھ کے زینب بھی حسین کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلی آئے گی۔ ایک مرتبہ مولا حسین کے پاس آئیں، ثعلبیہ نے آ کر یہ کہا کہ اے میرے مولا ابن رسول اللہ، ثعلبیہ سے وعدہ کیجئے، آج کوفہ کو ویران کر کے جا تو رہے ہیں مگر جب دوبارہ کبھی آنا ہوا تو ثعلبیہ کے گھر مولا ضرور آئیے گا۔ ثعلبیہ سے مولا نے فرمایا جا ثعلبیہ، حسین نے تجھ سے وعدہ کیا، اب جب دوبارہ کوفہ آنا ہوگا تیرے گھر ضرور مہمان آؤں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب مہمان ٹھہروں تو مجھے پہچان ضرور لیجیے۔ وہ دن آیا ثعلبیہ کے شوہر کا نام ہے خولی، خولی وہی ہے جس کے پاس سر حسین کی تحویل تھی۔ کربلا کے واقعے کے بعد سر حسین شمر نے کاٹا، خولی کے پاس تحویل رہی، یعنی سر امام حسین سارے سفر میں خولی ملعون کے پاس رہا، زخمی یہی ملعون کرتا رہا، نیزے کی انی میں یہی گاڑتا رہا سر حسین ابن علی کو، نیزے کے نوک سے اتارتا رہا یہ ملعون۔ مگر ایک دن جب یہ گھر آیا، اس نے کہا کل صبح ابن زیاد کے پاس سر
حسین لے کر جاؤں گا، انعام وصول کروں گا۔ ایک مرتبہ جب اپنے گھر میں وہ بوری لے کر آیا ہے کہ جس گٹھری میں سر امام حسین تھا، ایک مرتبہ ثعلبیہ نے دیکھ کر کہا کیا چھپا رہا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ ایک مرتبہ خولی نے ایک تنور میں سر امام حسین ابن علی کو رکھا، تنور کو بند کر دیا، کہا اے بی بی اندر جا کر سو جا، تیرا کوئی مطلب، تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ رات کے ایک پہر میں ثعلبیہ کو پیاس کی شدت کا احساس ہوا، پانی پینے کے لیے صحن میں آئی، ایک مرتبہ دیکھا تنور سے نور نکل رہا ہے، تنور کے دروازے کو کھولا، ایک مرتبہ سر جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ چہرہ خون میں بھرا ہوا ہے، پیشانی پہ زخم لگا ہوا ہے، داڑھی خون سے خضاب ہے، چہرہ پہچاننے میں نہیں آ رہا ہے مگر چہرے سے نور نکل رہا ہے، آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں۔ ثعلبیہ نے پوچھا اے اللہ کے صالح بندے، آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کرائیں، اپنا نام بتائیں۔ حسین ابن علی کٹے حلقوم سے آواز آئی، ثعلبیہ تو نے نہ پہچانا، میں ہی تیرا مولا حسین، دیکھ فاطمہ کے لال نے تجھ سے کیا وعدہ پورا کر دیا، ثعلبیہ میں تیرے گھر۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے منظور و مقبول فرما۔ پروردگارہ جس مومنہ کی ایصال ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، ان کی مغفرت فرما، ان کے روح کو جناب سیدہ اور جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جوار میں نصیب فرما۔ سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے نوکروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے مرحومہ دولت بنت رجب علی کی روح کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔